صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، حیات و موت کو خلق کرنے والا پروردگار سب سے زیادہ مہربان اپنے بندوں پر. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جناب آدم علیہ السلام کی بات کی تھی کہ اللہ نے جناب آدم پر کچھ صحیفے نازل کیے تھے، کچھ وحی نازل کی تھی، کچھ کتاب اللہ نے جناب آدم کو عطا کی تھی. جناب آدم ایک اپنی مدت گزار چکے زمین پر، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، یعنی جب حضرت آدم نے اپنے آپ کو بستر بیماری پر پایا، جب مریض ہو گئے اور یہ احساس ہونے لگا کہ بس اب میری دنیا میں میرا رزق ختم ہو گیا ہے اور مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو اپنے بیٹے یعنی جناب شیش کو اپنے پاس بلایا. جناب شیش کو اپنے پاس بلانے کے بعد جناب آدم نے کہا کہ میرے لال، تم جو دیکھ رہے ہو نا، یہ سب کچھ جو اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ نے اپنی سلطنت سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے تمہارے متعلق مجھ سے عہد و پیمان لیا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہے اللہ نے تمہارے متعلق. جو کچھ بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں تمہیں اس کا وصی خدا کے حکم سے بناتا ہوں. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ تم میرے خلیفہ، میرے وصی، میرے بعد میرے جانشین و نبی بنو. اللہ تمہیں مقرر کر رہا ہے. تو جناب آدم اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کو یہ ساری جو راز ہے، جو اسرار ہے نبوت کے، وہ تعلیم کرتے ہیں کہ اے میرے لال، میں یہ جو صحیفہ جو جنت سے لے کر آیا تھا وہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور جو بھی یعنی جناب آدم پر اللہ نے نازل کیا تھا وہ اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو بتاتے کہ دیکھو تم میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو اللہ کی طرف سے. اور یہ کتاب وصیت میں نے اپنے سر کے نیچے رکھی، یعنی اپنے تکیے کے نیچے، اپنے سر کے نیچے اپنی وصیت رکھی ہے، اپنی کتاب وصیت رکھی ہے. وہ صحیفہ رکھا ہے جو میں جنت سے لے کر آیا تھا، اور اس کے اندر اللہ کے بزرگ ترین نام ہے، اسماء پروردگار ہے. اس کے اندر علم کا ہیریٹیج آف نالج ہے، اس کے اندر وہ سارا علم موجود ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بیان کیا تھا نا، کہ وہ 20 پیج کا بک جو اللہ نے جناب آدم پہ نازل کیا، اس کے اندر ہزاروں لینگویجز اینڈ ڈکشنریز اینڈ واٹ ناٹ، سب کچھ اس کے اندر موجود تھا. تو جناب آدم یہ سارا اپنے بیٹے کو دے کے کہتے دس از دا ہیریٹیج آف نالج، اٹ کنٹینز دا گریٹسٹ نیمز آف اللہ. یہ اللہ کے بزرگ اسما کو رکھتا ہے، اور تمہارے دینی اور دنیاوی امور میں جو بھی تمہارے لیے ایسینشیل ہوگا، جو ریکوائرڈ ہوگا، یہ سارا تمہیں اس میں سے علم مل جائے گا. تو یہ میری وصیت ہے، یہ سارے میری طرف سے جو تحفے ہیں جو تم کو عطا کرنا ہے، اللہ نے وعدہ لیا، میں اپنے سر کے نیچے، اپنے تکیے کے نیچے اسے رکھتا ہوں، اینڈ میرے وفات کے بعد تم اس کو لے لینا، مگر اس کو چھپا دینا، ہائیڈ اٹ سم وے. میرے بعد فوراً ان چیزوں کو لے کر کہیں پہ ہائیڈ کر دینا، کہیں پہ چھپا دینا، اور ایٹ لیسٹ 1 سال تک اس کا ذکر نہ کرنا، ایٹ لیسٹ 1 سال تک کسی کو بیان نہ کرنا. کیوں جناب آدم یہ باتیں کر رہے؟ بیکاز پھر روایتیں کہتی ہیں، مثلا امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
چوتھے امام سے بھی یہ روایتیں اور دیگر ائمہ طاہرین سے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی روایتیں موجود ہیں کہ جب حضرت آدم کی وفات ہو گئی تو قابیل لوٹ کر آیا اور قابیل نے کہا کہ اے شیث، کیا تم میرے باپ کے جانشین ہو؟ تو تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ حابیل کو اپنا جانشین بنانے والے تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا ہے یا وہ علم کو ظاہر کیا یا اپنی نبوت کو ظاہر کیا، میں تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو یہ سارے ریزنز مد نظر رکھتے ہوئے جناب آدم نے پہلے ہی جناب شیث کو وارن کر دیا تھا کہ تم یہ ساری وصیت اور یہ صحیفوں کو ابھی کے لیے چھپا دینا، اور ایٹ لیسٹ بائی دا ٹائم اللہ تمہاری مدد کرے گا تم یہ راز رکھنا اور دھیرے دھیرے اپنی نبوت کو اوپن اپ کرنا۔ اور پھر جناب آدم یہ ساری وصیت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں بس دنیا سے انتقال کرنے والا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے جنت کے میووں میں سے کچھ کھا لوں، میں جنت کے فروٹس میں سے بہشت کا کوئی فروٹ کھانا چاہتا ہوں۔ کوہ حدید پر چلے جاؤ اور وہاں پر تمہیں ایک اینجل ملے گا، اس فرشتے سے کہنا کہ میرے بابا کے لیے مجھے ایک فروٹ چاہیے، جنت کا میوہ چاہیے۔ جناب شیث ماؤنٹ حدید کی طرف آتے ہیں اور راستے میں ان کو ملائکہ ملتے ہیں اور یہ اس ملک سے کہتے ہیں کہ میرا بابا بیمار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کے لیے میں فروٹ لینے آیا ہوں، مگر ان کو جنت کا فروٹ چاہیے، تو آپ جنت سے کوئی فروٹ لے کر آئے۔ تو ملک کہتے ہیں کہ میں جناب جبرائیل ہوں، میں روح الامین ہوں اور یہ سارے ملائکہ کو میں لے کر آیا ہوں۔ شیث تم پر سلام ہو، تمہارے بابا آدم پر بھی سلام ہو۔ اے شیث، تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے آلریڈی رخصت کر چکے، وہ بہشت میں جا چکے اور بہشت کی نعمتوں سے آپ کو سیراب ہو رہے۔ تو کہا کہ وہ جو تمنا تم لے کر آئے تھے اپنے بابا کی کہ ان کو جنت کا میوہ کھانا ہے وقت آخر، مگر کیونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں اور اسی لیے میں یہ ملائکہ کی جماعت لے کر آیا ہوں تمہارے بابا کی تکفین کے لیے اور تدفین کے لیے۔ تو جناب شیث کو لے کر یہ آگے بڑھے اور انہوں نے جناب شیث کو پرسہ دیا کہ اے شیث، اللہ تم کو اس لاس پہ صبر جمیل عطا کرے، اللہ تم کو اجر دے، تم کو ریوارڈ دے اس مصیبت پر صبر کرنے کے بنا پر۔ یعنی وہ جو ایک کنڈولنس کے جملے ہیں جو بہت زیادہ ہم کو ریوارڈنگ ہے۔ اور تھوڑا آؤٹ آف دا ٹاپک ایک ورڈ کو کہ جب ہم کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے یا کہیں کوئی انتقال کر جاتا اور ہم جب اس کو صبر آمیز جملے کہتے، کمفرٹ کرتے، کنسول کرتے ہیں، یہ الفاظ ہمارے ایک خوبصورت نورانی انسان کی شکل اختیار کر کے ہماری قبر میں آئے گا، ہمیں وقت فشار بچائے گا، ہمیں محشر میں مدد کرے گا، پولیس صراط پر ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اور مومن سوال کرے گا ہو آر یو، کہے گا آئی ایم یور فرینڈ، کون سا دوست ہے، میں نے تو تجھے نہیں پہچانا۔ تب وہ کہے گا میں وہ خوبصورت، وہ تسکین بخش جملے ہوں جو تو نے ایک مومن سے کہے تھے اس کی مصیبت کو کنسول کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پہ جناب جبرائیل اور یہ دیگر ملائکہ جناب شیث کو کنسول کرتے ہیں، ان کو تعزیت پیش کرتے یتیمی کی، اور پھر ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے بابا کا تو انتقال ہو چکا ہے، ہم اس کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے۔ تو جناب جبرائیل حضرت شیث کو تعلیم دیتے ہیں کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے، کیسے کفن پہنایا جاتا ہے، کیسے قبر کھودی جاتی ہے، یعنی وہ جو سارے قنوت دینا، وہ جو سارے ارکان ہیں وہ سب سکھاتے، وہ سب تعلیم کرتے۔ پھر جب یہ ہونے کے بعد نماز میت پڑھنے کی، صلاۃ میت پڑھنے کی، ادا کرنے کا جب وقت آیا تو جناب شیث نے کہا کہ جبرائیل آپ آگے بڑھے، آپ امامت کریں، آپ امامت کریں تاکہ میں آپ کے پیچھے کھڑا رہ جاتا ہوں۔ تو جناب شیث نے کہا، جناب جبرائیل نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ہم فرشتوں کو تمہارے بابا کے سامنے سجدہ کروایا تھا، ہم حضرت آدم کی اولاد پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتے، ہم حضرت آدم کی اولاد کے آگے امامت نہیں کر سکتے، تم آگے کھڑے رہو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے رہ کر جناب آدم کی نماز میت ادا کریں گے۔
بس جناب آدم کو غسل و کفن دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ جناب جبرائیل اور ملائکہ نے مل کر اور جناب شیس نے اپنے بابا کو دفن کیا، سپرد خاک کیا، اور پھر جب یہ سارے فرشتے آسمان کی طرف جانے لگے تو ایک مرتبہ حضرت شیس رو دیے اور ان کی زبان پر بے ساختہ آیا، واہ وحشتا، کتنی تنہائی ہے، کتنا مثلاً غربت ہے، تنہائی ہے، مظلومیت ہے، وحشت ہے کہ میرا بابا بھی چلا گیا اور اب یہ جو ملائکہ آئے تھے وہ بھی سارے چلے جائیں گے تو میں تنہا رہ جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا کہ صبر کرو، یہ نہ کہو واہ وحشتا، اللہ از وتھ یو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم کو دوست رکھتا ہے، اور تمہارا بابا چلا گیا لیکن اللہ اگر ہم کو اجازت دے گا تو ہم تم سے ملنے آتے رہے گے، تم گھبرانا نہیں، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اس طرح کے امید بخش جملے کہہ کے جناب جبرائیل آسمان پہ واپس چلے گئے۔ حضرت آدم سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آدم میں تمہیں بہت جلد جنت میں واپس بلا لوں گا، جناب آدم اپنے جنت کے اس مکان میں واپس چلے گئے، جنت نشین ہو گئے۔ اور پھر روایتی کہتی ہے مثلاً ائمہ طاہرین سے جو معتبر اسناد کے ساتھ ہم کو جو ٹریڈیشنز جو نریشنز ملتے ہیں کہ جناب آدم اپروکسیمیٹلی 930 ایئرز دنیا میں رہے۔ ایک روایت میں 1030 سال بھی ہے، مگر زیادہ تر جو علماء کا نظریہ ہے وہ جناب آدم کی عمر 930 برس 930 ایئرز کی زندگی آپ نے دنیا میں گزاری، اور جناب آدم کی وفات سے 1 سال اور 15 دن بعد، یعنی جناب آدم کی وفات سے 1 سال بعد حضرت حوا بھی بیمار ہو گئی اور جناب حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور جس طرح آدم اور حوا زمین پر نازل کیے گئے تھے، اب دونوں سے اللہ نے وعدہ وفا کیا اور دونوں جناب آدم اور جناب حوا جنت نشین ہو گئے، اور حضرت شیش کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ بس اللہ ہم کو توفیق دے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دعا کرتے اللہ ہماری بھی آنے والی سکرات و قبر کی منزلوں کو ہم پر آسان کر دینا، اور اے اللہ ہمیں بھی ہمارے جد امجد حضرت آدم اور بی بی حوا کے قدموں میں جنت میں جگہ عنایت فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔